السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اندھیرے میں مجاہدین اسلام کے گھوڑے اتنی سست رفتار کے ساتھ چل رہے تھے جیسے وہ کسی پسندیدہ چراگاہ میں گھاس پر منہ مارتے ہوئے رینگ رہے ہوں۔ محمود کے سپاہیوں کا منصوبہ یہی تھا کہ شب کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی تیز آواز نہ ابھرے اور وہ سکون و احتیاط سے یہ دشوار سفر طے کر سکیں۔ اندھیرا ہونے کے سبب جاں فروشوں کا یہ مختصر سا قافلہ راستے سے بھٹک گیا۔ پھر جب صبح کے دھندلکے میں سپاہیوں کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ان پہاڑیوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا جن کی نشاندہی سادھو نند لال نے کی تھی۔ انہی پہاڑیوں کے درمیان وہ مخصوص چشمہ بہہ رہا تھا۔ تمام سپاہی کچھ دیر تک کھلے میدان میں حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر انہیں کچھ فاصلے پر ایک کسان نظر آیا جو منہ اندھیرے اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی اور کسان کے قریب پہنچے۔ کسان اجنبی سواروں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محمود کے سپاہیوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم پریشان نہ ہو کہ ہم لوگ غریب مسافر ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ مقامی کسان شدید حیرت کے ساتھ اجنبیوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ ان مسافروں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی بہت دیر بعد محمود کے سپاہی بڑی مشکل سے اپنا مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ ملتان کے مقامی کسان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اس چشمے کا پتہ بتایا جو وہاں سے تقریباً 4-5 میل دور تھا۔ محمود کے سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور تیز رفتاری کے ساتھ کسان کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہو گئے۔ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا اور دن کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے محمود کے سپاہیوں نے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ وہ جلد از جلد مطلوبہ چشمے تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ پھر اندازاً نصف گھنٹے کے بعد محمود کے سپاہی ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جن کے درمیان یہ عجیب و غریب چشمہ موجود تھا۔ مجاہدین اسلام کی منزل نزدیک تر تھی، مگر اچانک ایک پہاڑی کی اوٹ سے راجہ جے پال کے سپاہیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا۔ یہ سپاہی تعداد میں کوئی 150-200 کے قریب تھے اور اپنے فرما روا کے حکم کے مطابق اس علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجاہدین اسلام کو رک جانا پڑا۔ اگرچہ محمود کے سپاہی خانہ بدوشوں کے لباس میں سفر کر رہے تھے، لیکن ان کے شگفتہ و شاداب چہرے، تیکھے نقش و نگار، کشادہ پیشانیاں اور مخصوص وضع کی داڑھیاں دیکھ کر ایک عام انسان بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور ہی ملک کے باشندے ہیں۔ راجہ جے پال کے سپاہیوں نے یہی قیاس کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ اپنے دشمنوں کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر محمود کے سپاہی بھی سنبھل گئے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، شاید دشمن نے ہمیں پہچان لیا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اب یہ کام ایک خون ریز مارکا آرائی کے بغیر انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اتنی دیر میں راجہ جے پال کے سپاہی مجاہدین اسلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ راجپوت فوجیوں کے نگراں نے چیخ کر کہا۔ محمود کے سپاہیوں کے لیے دشمنوں کی زبان اجنبی تھی، اس لیے وہ بس اندازہ ہی کر سکتے تھے کہ راجہ جے پال کے آدمی ان سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہم شکستہ حال مسافر ہیں اور پانی کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں، محمود کے ایک سپاہی نے جواباً کہا اور ہاتھ کے مختلف اشاروں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ راجپوت سپاہی اجنبی مسافروں کی دلیل سے مطمئن نہ ہو سکے۔ تمہیں راجہ جے پال کے سامنے جانا ہوگا، راجپوت سپاہیوں کے نگراں نے چیخ کر کہا۔ سمراٹ کی اجازت کے بعد ہی تم لوگ یہاں سے اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہو، ورنہ تمہیں ساری زندگی قید میں بسر کرنا ہوگی یا پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ محمود کے سپاہی راجپوت فوجی کی گفتگو کا صحیح مفہوم سمجھنے سے عاجز تھے، مگر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے اور وہ آزادانہ طور پر اپنے خیموں کی طرف لوٹ کر واپس نہیں جا سکیں گے۔ پھر انہوں نے بوسیدہ آباؤں کے نیچے سے اپنی شمشیریں نکالیں اور راجپوت سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں
اور تم اپنا کام کرو۔ محمود کے سپاہیوں نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہ غلاظت چشمے میں ڈال دو اور یہاں سے نکل کر تمام صورتحال سے سردار محمود کو باخبر کر دو۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے زیر نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کی مدد کے لیے تازہ فوجی کمک آ پہنچے گی اور ہم سب کے سب محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ بہرحال تم ہمارے سردار محمود سے کہہ دینا کہ آپ کے جانثاروں نے اپنے عہد پورے کیے۔ چند لمحوں کے لیے تو راجپوت سپاہی یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ خانہ بدوش مسافر کیا چاہتے ہیں، مگر جب انہوں نے اجنبیوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو وہ بھی سنبھل گئے، اور پھر دونوں گروہوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ محمود کے سپاہی بڑے جارحانہ انداز میں حملے کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح جلد از جلد راجہ جے پال کے یہ 150-200 سپاہی لقمہ اجل بن جائیں اور برہمن حکمران کی طرف سے کوئی تازہ دم فوجی کمک نہ پہنچ سکے۔ راجپوت بھی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن محمود کے سپاہیوں کے حملوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام نے پہلی ہی یلغار میں 50-60 راجپوت سپاہیوں کو تہی تیغ کر دیا۔ اس دوران آگے بڑھ کر محمود کے ایک سپاہی نے گھوڑے کا تھوڑا سا فضلہ پانی کے اس چشمے میں ڈال دیا۔ غلاظت پڑتے ہی آن کی آن میں سرد ہوائیں چلنے لگیں اور آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے۔ یکایک چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بجلی اتنی زور سے کڑکنے لگی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس آفت ناگہانی سے گھبرا کر راجپوت سپاہی اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ محمود کے فوجیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ پڑے۔ تاریکی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تھوڑے فاصلے کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ محمود کے سپاہی بس اندازے سے اپنی خیمہ گاہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، سرد ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی کڑکنے لگی تو سادھو نند لال نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں چیختے ہوئے محمود سے کہا، تمہارے آدمیوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب بہت جلد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بزرگ، محمود نے سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میرے آدمی اپنا کام پورا کر چکے ہیں؟ یہ موسمی انقلاب اس بات کی علامت ہے کہ پانی کے چشمے میں غلاظت ڈالی جا چکی ہے۔ سادھو نند لال کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک موجود تھی، جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا ہو۔ اس موسمی انقلاب سے جنگ کے فیصلے کا کیا تعلق ہے؟ محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا۔ تم دیکھتے رہو میرے مسیحا، نند لال نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بگڑا ہوا موسم کچھ دیر بعد راجہ جے پال اور اس کے سپاہیوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ لوگ تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ محمود کی حیرت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پانی کے ایک چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر موسمی تغیر پیدا ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا جانے یا تیز ہوائیں چلنے سے راجہ جے پال کو شکست بھی ہو سکتی ہے۔ محمود کے لیے یہ دونوں انکشافات بڑے حیران کن تھے۔ بزرگ، معاف کیجیے گا کہ یہ ساری باتیں میری عقل سے بالا تر ہیں۔ محمود کے لہجے میں شدید الجھن تھی، مگر پھر بھی اس نے نند لال کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ تم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ بگڑا ہوا موسم راجہ جے پال کے سپاہیوں کے لیے کیسی تباہیاں لائے گا۔ سادھو نند لال کے ہونٹوں پر واضح تبسم موجود تھا، جیسے وہ اپنی ہی قوم کی شکست و بربادی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، اچانک فضا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ پھر یہ سردی اس قدر بڑھی کہ راجہ جے پال کے تمام گھوڑے اور بار برداری کے دوسرے جانور ٹھٹر کر مر گئے۔ راجپوت سپاہی سردی کی شدت سے ہلاک نہیں ہو سکے، لیکن ان کے جسم اکڑنے لگے اور وہ نقل و حرکت سے معذور ہو گئے۔
دراصل راجہ جے پال کے سپاہی اور جانور ایک گرم علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اچانک پیدا ہونے والی غیر معمولی سردی کو برداشت نہ کر سکے۔ نتیجتاً ان کی سانسیں تو جاری تھیں مگر جسم مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے برعکس محمود اور اس کے سپاہی نسبتاً سرد علاقے کے باشندے تھے، اس لیے اس آفت ناگہانی کو بڑی مشکل سے برداشت کر سکے۔ راجہ جے پال کے لشکر میں ایک حشر سا برپا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرے ہوئے سپاہی کانپتی ہوئی آوازوں میں چیخ رہے تھے، سمراٹ، یہ کیسا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے؟ کیا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ہم نے آج تک جاڑے کے موسم میں اتنے غضب کی سردی نہیں دیکھی، پھر گرمی کے موسم میں یہ بلا کیسے ٹوٹ پڑی؟ کیا حملہ آور لیچھوں نے ہم پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا؟ بھگوان کے لیے اس جادو کا توڑ کیجیے، ورنہ ہم سب اسی میدان میں برف کی طرح جم جائیں گے اور پھر دشمن سے جنگ کیے بغیر ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ راجہ جے پال شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ بگڑے ہوئے موسم نے برہمن حکمران کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ راجہ جے پال کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم سن ہوتا جا رہا ہے۔ یہی حال راجپوت سپہ سالار ہنومان سنگھ کا بھی تھا۔ ایک تنومند اور طاقتور انسان ہونے کے باوجود ان کے دانت بج رہے تھے اور پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ آخر اس آفت ناگہانی کا سبب دریافت کرنے کے لیے راجہ جے پال نے بوڑھے برہمن رگھوناتھ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ضعیفی اور ناتوانی کے سبب رگھوناتھ اس غیر معمولی سردی سے اتنا متاثر تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہ پایا۔ مجبوراً اسے ایک طاقتور سپاہی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر راجہ جے پال کے خیمے تک لایا اور فرش پر بٹھا دیا۔ برہمن حکمران لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اور کانپتی ہوئی آواز میں پنڈت رگھوناتھ سے کہنے لگا، گرو دیو، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بھگوان کے لیے کوئی اپائے کیجیے، کوئی ترکیب کیجیے، ورنہ یہ رن بھومی یعنی میدان جنگ ہمارے لیے شمشان گھاٹ بن جائے گی اور پھر ہماری چتاؤں کو کوئی آگ لگانے والا بھی نہ ہوگا۔ پنڈت رگھوناتھ نے بڑی مشکل سے اپنی پوتھی یعنی نجوم کی کتاب کھولی اور لرزتے ہاتھوں سے کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچنے لگا۔ بڑھاپے اور سردی نے مل کر رگھوناتھ کے ہاتھوں میں انتہائی راشا پیدا کر دیا تھا، اس لیے کوئی لکیر درست نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ کاغذ پر مختلف خانے بناتا رہا اور ان میں ستاروں کی رفتاریں بھرتا رہا۔ پھر بہت دیر بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، مگر رگھوناتھ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ واضح نہیں تھے۔ راجہ جے پال گھبرا کر اس قدر جھکا کہ اس کے کانوں اور رگھوناتھ کے ہونٹوں میں برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا۔ راجہ جے پال نے بڑی دشواری کے ساتھ سنا۔ پنڈت رگھوناتھ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہہ رہا تھا، سمراٹ، سارے ستارے آپ کے حق میں ہیں۔ علم نجوم کی روح سے آپ کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی، مگر یہ کیسا عذاب ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہتے کہتے پنڈت رگھوناتھ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا اور وہ اپنے سامنے بکھرے ہوئے کاغذات پر اوندے منہ گر پڑا۔ چند ہچکیاں لیں اور اس طرح دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اس کی آنکھیں شدت کرب سے پھٹی ہوئی تھی اور ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ راجہ جے پال سے کچھ کہنا چاہتا ہو، اور درمیان ہی میں فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لی ہوں۔ پنڈت رگھوناتھ کی موت نے راجہ جے پال کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگرچہ درباری نجومی نے برہمن حکمران کی فتح کی پیش گوئی کی تھی، لیکن راجہ جے پال کی سماعت میں پنڈت رگھوناتھ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی موسم کی ہولناکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر ملتان کا مغرور فرما روا امیر سبکتگین سے صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اسی بگڑے ہوئے موسم میں اپنے چند معتبر امراء کو صلح کا پیغام دے کر امیر سبکتگین کی خدمت میں بھیجا۔